اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور ساتھ میں قوت حاصل کرنے کے لیے سحری کی اجازت مرحمت فرمائی، اور صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس سحری میں ہمارے لیے ڈھیر و ثواب بھی رکھ دیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رمضان کے ہر عمل پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے اور دن میں فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیا۔ میں کہتی ہوں کہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا کمال نہیں ہے کہ اس پر فخر کیا جائے۔ سحری کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، اور سنت کے چھوڑنے پر فخر نہیں کیا جاتا بلکہ ندامت ہونی چاہیے کہ آقا کی ایک سنت مجھ سے چھوٹ گئی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آقا کی سنت سمجھ کر سحری کیا کریں کہ اس میں روزے میں قوت کے ساتھ ساتھ محبوب کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دوپہر کے وقت آرام کر کے رات کو عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ یہ تو سحری کھانے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ساری تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن دو چار فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے، کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کھاتے۔ تو آپ یہ دیکھیے، جب سحری اتنی اہم چیز ہے کہ اس سے یہود و نصارہ اور مسلمان کے درمیان فرق ہوتا ہے، تو ایک امتی کو چاہیے کہ وہ سحری کا اہتمام کرے اور اہل کتاب کے طریقے سے بچے۔ اگر ہم سحری نہ کریں گی تو ان کے ساتھ مشابہت ہوگی، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں یقینی طور پر برکت ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، لہذا اسے بالکل مت چھوڑو۔ سحری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اتنی اہمیت ہے کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے ہو۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سحری کتنی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی کو سحری کے لیے بلاتے تو فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا جب آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، لہذا اس کو مت چھوڑنا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سحری کا اہتمام کریں کہ اس میں راحت اور آرام بھی ہے اور مفت میں ثواب بھی مل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سحری کو مشروع قرار دیا گیا، ورنہ شروع اسلام میں رات میں اٹھ کر سحری کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والوں کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائیں۔ اگر سو گئے تو پھر بیدار ہو کر کھانا پینا جائز نہیں تھا، مگر اللہ نے ہم جیسے کمزور بندیوں پر احسان فرمایا اور سحری کی اجازت عطا فرما دی۔ سحری کا ایک پس منظر ہے، ایک سبب ہے۔ وہ کس طرح سے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام قیس ابن سرمہ ہے۔ وہ دن بھر مزدوری کر کے شام میں گھر لوٹے تو بیوی سے پوچھا کہ افطاری کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، البتہ میں کہیں سے انتظام کرتی ہوں۔ وہ باہر گئی، جب واپس آئی تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے شوہر کی آنکھ لگ چکی تھی۔ وہ کھانا لے کر آئی اور شوہر کو جگایا تو شوہر نے کہا کہ اب تو میرا روزہ شروع ہو چکا ہے، اب میں کچھ نہیں کھا سکتا۔ دوسرے دن اسی طرح بغیر کھائے پیے روزہ رکھا اور کھیت میں کام کے لیے گئے تو بھوک برداشت نہ ہوئی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام جب رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے تاخیر سے پہنچے تو دیکھا کہ بیوی سو گئی ہیں۔ انہوں نے ان سے قربت حاصل کرنا چاہی تو بیویوں نے کہا کہ اب تو میرا روزہ شروع ہو چکا، لیکن صحابہ کرام سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے اپنی بیویوں سے قرب حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ان کو بہت شرمندگی ہوئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب واقعات کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَرَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخیط الاسود من الفجر، کہ تمہارے واسطے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، پھر اللہ نے تم کو معاف فرما دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم افطار کے بعد کھاؤ پیو اور بیوی کے قریب بھی جا سکتے ہو، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔
اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ دھاگے سے اور صبح کی سفیدی کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب غروب آفتاب کے بعد صبح سے صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اخیر رات میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا۔ تو جب سحری کو اللہ نے ہمارے لیے سنت قرار دیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت کی ناقدری نہ کریں، بلکہ سحری کھا کر روزہ رکھا کریں، اور سحری تو ذرا تاخیر سے کریں۔ سحری میں تاخیر افضل ہے اور دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ کو محبوب ہیں: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ لغت کے اعتبار سے سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، مگر ذرا تاخیر کرنا افضل ہے، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کان لگا کر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں مسجد کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔